اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مارچ 2024 کا مہینہ برج اسد یعنی کہ لیو سے برج اقرب یعنی کہ اسکارپیو تک زوڈیک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا، ان کے کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، گھریلو معاملات کیسے رہیں گے، اگر نوکری پیشہ ہے تو نوکری کے معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت اس دوران کیسی رہے گی، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی اسٹوڈنٹس لائف کیسی رہے گی۔ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلو دوستوں، بات کر لیتے ہیں برج اسد یعنی کہ لیو کے بارے میں۔ تو برج اسد والوں، اگر آپ اپنے کاروباری معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس دوران بہت ایکٹیو رہیں، اپنے اندر سے سستی کو نکال دیں۔ اس کے علاوہ آپ اس دوران اندرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی تخیلاتی طبیعت کی وجہ سے اپنے مستقبل کے منصوبوں کو مرتب کر سکیں گے۔ غیر قانونی معاملات سے گریز کریں۔ ملازمت پیشہ افراد ہیں اور ابھی تک جاب کی تلاش میں ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی اچھا ہے۔ آپ کے بہت سارے کام اس دوران انجام کو پہنچ جائیں گے اور کوشش کریں کہ آپ اس دوران فضول خرچی سے بھی پرہیز کریں، ورنہ مالی مسائل آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ اس دوران شاپنگ کرتے وقت فضول خرچی سے پرہیز کریں اور اس دوران آپ اپنے دوستوں وغیرہ سے اپنے رشتہ داروں سے بھی ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے اور اس دوران آپ اپنے عزیز و اقارب سے بھی رابطے بحال کریں گے۔ غیر قانونی معاملات سے گریز کریں۔ اگر جاب کی تلاش میں ہیں آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صلہ ضرور ملے گا، آپ کو کامیابی آپ کی ذہانت سے حاصل ہو سکے گی اور اس دوران آپ کے دوست بھی آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کا رومانس اپنے عروج پر ہوگا اور آپ اس دوران کافی سوشل بھی رہیں گے اور آپ اپنی زندگی میں نئی راہیں تلاش کریں گے اور آپ آرام اور سکون کی تلاش میں ہوں گے۔ اس دوران آپ کے سیلف کانفیڈنس میں بھی خوب اضافہ ہوگا اور آپ ضرور کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اور اس مہینے آپ کا سفر بھی آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا۔ کوشش کریں کہ اپنی لائف پارٹنر کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اس مہینے آپ کو آپ کے بزرگوں کا بھی پورا تعاون حاصل ہوگا۔ ایسے برج اسد والے جو کہ طالب علم ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا، وہ اپنے ٹیچرز کی مدد لے کر اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں۔ تعلیمی معاملات کافی اچھے رہیں گے اور اس دوران آپ اپنے کاروبار کو بھی کافی ٹائم دیں گے اور آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے گا۔ اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں کاروبار کی وجہ سے آپ کافی تناؤ کا شکار رہیں گے، آپ کافی الجھنوں کا شکار رہیں گے، آپ کافی پیسہ تو کمائیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کافی زیادہ خرچ بھی کریں گے اور اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں آپ کو کسی خاص مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ اس دوران اپنی پوزیشن بھی اسٹیبل کر سکیں گے۔ اگر ہم بات کریں گھریلو معاملات کی تو اس دوران آپ کو آپ کی لائف پارٹنر کا بھی پورا سپورٹ حاصل ہوگا اور اس دوران آپ کو رومانس کے مواقع بھی ملیں گے۔ آپ اپنے سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے بہت کامیاب رہیں گے۔ بس آپ کو چاہیے کہ آپ اس دوران اپنے جو بھی اہم کام ہے اس میں آپ کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، بہت سمجھداری دکھانی ہوگی۔ اس مہینے کے چوتھے ہفتے میں آپ کے جو پرانے مسئلے مسائل تھے آپ ان کو حل کر سکیں گے۔ اس دوران آپ اپنی ذہانت سے آپ کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ اسٹرانگ کریں گے۔ ملازمت اور کاروباری معاملات میں آپ اس دوران کافی مصروف رہیں گے۔ ہم بات کریں صحت کی تو صحت کے حوالے سے آپ کسی اچھے معالج سے، کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ مہینے کے آخری ہفتے میں آپ آؤٹنگ وغیرہ پر بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے اور اس دوران آپ کو غیر متوقع کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اسے برج اسد والے جو کہ بے روزگار ہیں وہ اس ہفتے ان کو روزگار بھی مل سکتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اس دوران آپ سیر و تفریح کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بس آپ کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم بحث کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے اور ملازمت کے سلسلے میں جو کہ پیچیدہ جو مسائل تھے اب وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس مہینے آپ کی جو لکی ڈیٹس ہیں وہ ڈیٹس ہیں 2، 6، 12، 16، 17، 21 اور 26۔ وہ جو آنے کی ڈیٹس ہیں وہ ہیں 7، 15 اور 29۔
میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ویرگو۔ تو برج سملا والوں، مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ اپنی پلاننگ سے اپنی پوزیشن کو دوسروں کے سامنے کافی بہتر کر سکتے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران آپ کافی کریٹو رہیں گے، اور اس دوران آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ ہفتے کے شروع میں آپ کوشش کریں کہ سرمایہ کاری کرتے وقت بہت سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور بہت دیکھ بھال کر کوئی قدم اٹھائیں، اور اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو پارٹنرشپ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے چھان بین کر لیں، اور ہفتے کے شروع میں آپ کے جو بھی گولز تھے، جو بھی آپ کی پلاننگ تھی، آپ ان کو اس ہفتے کے دوران امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کے ساتھ جو بھی پریشانیاں تھیں، جو بھی مسائل تھے، آپ ان کو حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے آپ ان پر قابو بھی پالیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کے دوران آپ سیر و تفریح پر جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران آپ کی ترقی میں آپ کی لائف پارٹنر کا بھی پورا سپورٹ حاصل رہے گا آپ کو، اور اس دوران آپ کو کاروبار کے حوالے سے نئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں آپ کو کاروباری معاملات کی وجہ سے کچھ ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے، آپ ذہنی تناؤ کا شکار رہیں گے، اور آپ کی انکم اور ایکسپینس میں اس دوران بیلنس رہے گا، اور اس دوران اپنی جسمانی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، اور آپ اپنی سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے بڑے بڑے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا پائیں گے، اور اس دوران آپ سیر و تفریح بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران پروفیشنل معاملات میں بھی آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، کسی قریبی ریلیٹو کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ کو آپ کی لائف پارٹنر کی پوری سپورٹ حاصل ہوگی، اور آپ اس دوران کافی رومانٹک بھی رہیں گے، کہ جو بھی کاروباری مسائل ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے حل کر سکیں گے۔ اس مہینے کا تیسرے ہفتے میں آپ کہیں آؤٹنگ وغیرہ پر بھی جا سکتے ہیں، اس دوران آپ کوئی خبر بھی سن سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کا گھریلو ماحول بھی خوشگوار رہے گا، اور آپ کی گھریلو ذمہ داریوں میں بھی اس دوران کافی اضافہ ہوگا۔ مہینے کے آخری ہفتے میں آپ اپنے مستقبل کے لیے پلاننگز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کا رجحان اس طرح بہت زیادہ رہے گا۔ کاروباری معاملات میں آپ پورے ٹائم الجھے رہیں گے، اور ایسے برج سملا والے جو کہ روزگار کی تلاش میں ہیں تو وہ اپنے روزگار کی تلاش جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اس مہینے کی لکی ڈیٹس کون سی ہیں۔ اس مہینے کی لکی ڈیٹس جو ہیں 1، 12، 16، 17، 19، 27 اور 28، اور جو ان لکی ڈیٹس ہیں 2، 15، 30۔ تو برج سملا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لبرا۔ تو برج میزان والوں، آج کے پہلے ہفتے میں آپ کے گھریلو معاملات میں آپ کا کافی انٹرسٹ رہے گا، معاملات میں کافی زیادہ بیزی رہیں گے، اور گھر کے لیے خوب پرچیزنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ اپنے پسند کے مطابق کوئی پروفیشن اختیار کر سکتے ہیں۔ سفر کے حوالے سے یہ ٹائم آپ کے لیے کافی اچھا ہے، اور صحت کے حوالے سے آپ کی اس دوران صحت بھی کافی اچھی رہے گی۔ اور ایسے برج میزان والے جو بے روزگار ہیں ان کو چاہیے کہ آپ روزگار کی تلاش کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ اس دوران آپ کے رومانس کے معاملات بھی کافی اچھے رہیں گے، اور پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پراپرٹی کے حوالے سے بھی آپ کے معاملات اس ہفتے اچھے رہیں گے۔ اس ہفتے کوئی آپ کا اہم راز بھی فاش ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کا دوسرا ہفتہ آپ کافی مصروف رہیں گے، اور آپ کسی نئے پروجیکٹ پر بھی کام کریں گے۔ رومانس کے معاملات میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، کوئی نیا منصوبہ بھی مکمل کر سکیں گے، اور اس دوران آپ کے جو مسئلے مسائل تھے کاروبار کے حوالے سے یا گھریلو حوالے سے آپ ان کا حل نکال لیں گے، اور آپ کی جو لائف پارٹنر ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں آپ کافی سوشل رہیں گے، آپ کے رومانس کے معاملات بھی کافی اچھے رہیں گے، اور کاروباری معاملات بھی کافی اچھے رہیں گے، اور اس دوران آپ کے گھر میں کسی مہمان کی آمد بھی متوقع ہے۔ اپنی لائف پارٹنر کی صحت کا خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس مہینے کے آخری ہفتے میں آپ کے کوئی مددگار ساتھی آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں لے کر آئیں گے، آپ کو اس دوران کوئی خوشی بھی مل سکتی ہے،
اور چھٹیوں پر آپ سیر و تفریح کا پلان بھی بنا سکتے ہیں۔ معاملات میں کشیدہ مسائل حل ہوں گے اور آپ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنا سکیں گے اور آپ اپنی مشکلات کا خاتمہ کر سکیں گے۔ تو برج میزان والوں، اس مہینے جو آپ کی لکی ڈیٹس ہیں ان میں شامل ہیں 5، 11، 15، 18، 20، 24، 29 اور 31۔ اور جو آپ کی اللہ کی ڈیٹس ہیں ان میں شامل ہیں 2، 9 اور 17۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کافی سوشل رہیں گے۔ کوشش کریں کہ ڈرائیونگ کے وقت احتیاط کریں۔ گھریلو معاملات میں آپ کے ساتھ کچھ الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کے سماجی ذمہ داریوں میں آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا اور اس دوران لوگ آپ کے ساتھ آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے اور اس دوران آپ کہیں پر انویسٹمنٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ کو کہیں سے کوئی غلط خبر بھی مل سکتی ہے جس پر آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کی مدد سے آپ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اس مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کو آپ کی لائف پارٹنر کی بھی کافی سپورٹ ملے گی اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ رہے گی اور اس دوران آپ کی جو پلاننگز تھی آپ ان کو صحیح طور پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کو بعض افراد کی وجہ سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کافی ذہین ہیں، آپ اپنی ذہانت سے ان پریشانیوں پر قابو پا لیں گے۔ اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں ایسے افراد جو کہ ملازمت پیشہ ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی کافی بڑھ جائیں گی۔ ملازمت کے حوالے سے بھی آپ کا یہ ٹائم کافی مصروف رہے گا۔ ایسے افراد جو کہ ملازمت پیشہ ہیں ان کے کام میں بھی کافی اضافہ ہوگا اور آپ کے گھریلو معاملات میں بھی آپ کافی مصروف رہیں گے۔ کاروباری معاملات میں آپ کو مشترکہ طور پر کام کرنا بہتر رہے گا اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان سے آپ نجات پا لیں گے۔ اس دوران آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے آپ کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کہیں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر اس کا فیصلہ کریں۔ گھریلو معاملات میں آپ کی مصروفیت کافی بڑھ جائے گی۔ اس مہینے کے آخری ہفتے میں آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی تقریب متوقع ہے اور اس دوران آپ کی کاروباری پوزیشن کافی اسٹیبل رہے گی۔ اس دوران آپ کافی سوشل پہ رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کو کافی سکون ملے گا۔ آپ کی کاروباری پوزیشن بہت اسٹرانگ رہے گی اور آپ اس دوران کوئی معاہدے کو بھی اپنی شکل دیں گے اور آپ کے جو پرائیویٹ مسئلے مسائل تھے آپ اس دوران ان کا حل بھی نکال پائیں گے۔ اس مہینے کی آپ کی جو لکی ڈیٹس ہیں اس میں شامل ہیں 5، 10، 11، 19، 23، 28 اور 31 اور جو ان لکی ڈیٹس ہیں وہ ہیں 8، 15، 16، 17 اور 21۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔